السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 139 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آپ حضرات کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں، تندرست رہیں۔ یہ رمضان المبارک 2023 کا آج آخری جمعہ ہے، 5واں جمعہ ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے، آج آخری جمعہ ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ سوالات تو کافی سارے آئے ہیں، لیکن جواب کچھ ہی سوالوں کا دیا جا رہا ہے کیونکہ فرصت کے لمحات میسر نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی شکایت ہے کہ فرصت نہیں ہے۔ تمام مشغولیتوں کے باوجود اور اتنے سارے کام ہونے کے باوجود اس کام کو کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات کے سوالوں کے جواب دینا میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کے کچھ سوالوں کے جواب میں آپ حضرات کو دینے جا رہا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں محمد عرفان فروٹ والے جو ہیں، ان کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھ کر پورا کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے سجدے کس طرح کرنے چاہیے اور نیت کس طرح باندھنی ہے؟ سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ جب آپ کو فرصت ملے تو ضرور بتائیے گا۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ تلاوت کی نیت دل میں کرے، اور زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ زبان سے کہہ لے تو اور اچھی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اور پھر آدمی سجدہ تلاوت یعنی قرآن کریم کے جو سجدے ہیں ان کو اس طرح سے کرے کہ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی نیت نہیں باندھنی ہے، صرف کھڑے ہونے کے بعد میں کھڑے سیدھے اپنا سجدے میں چلا جائے انسان، اور سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کہہ کر پھر سجدے میں سے اٹھ جائے۔ اگر قرآن کریم کے تمام 14 سجدے ایک ساتھ کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آدمی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کر ایک سجدہ کر لے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر لے، تیسرا کر لے، اس طرح سے وہ لگاتار سجدے کرتا رہے، اور 14 سجدے کرنے کے بعد میں وہ پھر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سجدے پورے کرنے کے بعد میں جتنے سجدے اس کو کرنے ہیں ان کو کرنے کے بعد میں اگر سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنے کسی بھی کام میں لگ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں مین بات یہ یاد رکھیے کہ نہ تو اس میں نیت باندھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف یہ نیت کر لیں کہ ہم قرآن کریم کے سجدے کر رہے ہیں، 1 یا 2 یا 14 جو بھی سجدے آپ کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر سجدے کرنے کے بعد آپ سجدے میں سے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد میں اپنے کسی بھی کام میں لگ سکتے ہیں۔ سجدہ آپ کا پھر سجدہ ہو گیا، پھر اس میں کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتلایا آپ کو صرف وہی کرنا ہے۔ اگلا کمنٹ مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک صاحب پر کچھ پیسے قرض ہے، جن صاحب کے پیسے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرض میں گئے ہوئے ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، کیونکہ جن صاحب پر وہ پیسے ہیں وہ صاحب زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ آپ نے سوال کیا۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے ہیں اس وقت ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ جب ہمارا جو مال ہے ہم اس مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکال رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے آدمی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نیت کرنا بھول جائے تو جس وقت وہ مال کسی غریب کو دے رہا ہے، کسی مستحق کو دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں تیسری شکل اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے الگ کرتے وقت بھی نیت کرنی بھول جائے، اور اسی طرح سے وہ نیت کرنی اس وقت بھی بھول جائے جس وقت وہ کسی غریب کو اور مستحق کو زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے، تب بھی بھول جائے، تو تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے مال دے دیا، غریب کو مستحق کو مال دے دیا، وہ پھر بھی زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکا، تو تیسری شکل یہ بتلائی جا رہی ہے۔ تیسری شکل آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جب تک وہ مال اس غریب کے پاس، اس مستحق کے پاس، جس کو آپ نے زکوٰۃ کا مال دیا اس کے پاس جب تک وہ مال موجود ہے
آپ اس وقت تک بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ قرض میں گئے ہوئے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرض دیا تھا سالوں پہلے، برسوں پہلے، اور آپ نیت اب کر رہے ہیں، جبکہ اس نے جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس نے آپ سے قرض کے پیسے لے کر، یعنی قرض کے طور پر آپ سے پیسے لے کر کھا پی لیے، چاٹ لیے، ختم کر دیے، وہ ان کو ختم کر چکا، اپنے کام میں انہیں استعمال کر چکا، اس کے پاس تو وہ پیسے ہیں ہی نہیں۔ اب آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو اس طرح سے نیت کرنے سے آپ کی نیت معتبر نہیں ہوگی، آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، قرض میں گئے ہوئے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ بھی مولانا محمد عبداللہ صاحب کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس کے بعد اس نے اہل حدیث مسلک پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو واپس اپنے ساتھ ہی رکھ لیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے روزہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے جس میں اس نے بھی کچھ پیسے دیے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے پیسوں کو واپس اس کو دے دیں یا ان پیسوں سے افطاری کر سکتے ہیں؟ جواب مرحمت فرما دیں۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب جب 3 طلاق واقع ہو گئی تو اس کے لیے اپنی بیوی کو، یعنی جس کو اس نے طلاق دی اس کو اپنے ساتھ رکھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اس نے غیر مسلک پر عمل کرتے ہوئے، اہل حدیث مسلک پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھ لیا جس کو اس نے طلاق دی تھی۔ تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ کام اس نے غلط کیا ہے اور اس کی اس کو سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن بہرحال جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا اور اس کے دیے ہوئے پیسوں سے افطاری کرنا یا کرانا یہ کیسا ہے، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ جو ساتھ میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے یا آپ اس کے پیسوں سے افطاری کرانا چاہتے ہیں، افطار پارٹی کے پیسوں میں اس نے اپنے پیسوں کو شامل کیا ہے، آپ کو پیسے دیے کہ میرے پیسے بھی افطار پارٹی میں لگا دیے جائیں، تو یہ الگ مسئلہ ہی الگ چیز ہے۔ یعنی اگر آپ اس کے پیسوں کو افطار پارٹی میں لگا دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں الگ الگ ہیں، وہ الگ معاملہ ہی الگ معاملہ ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کے بارے میں یہ امید ہو کہ بائیکاٹ کرنے سے اس کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے اور یہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بائیکاٹ کرنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تاکہ اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ امید نہ ہو بلکہ امید یہ ہو کہ کتنا ہی بائیکاٹ کر لیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، مگر وہ سدھرنے والا نہیں ہے، وہ اپنی حرکت سے باز آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسا کر رہا ہے ویسا ہی وہ کرتا رہے گا، تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ کہ آپ اس کا پیسہ افطار پارٹی میں لگائیں، اس کے ساتھ کھائیں پئیں، کوئی حرج اس میں پھر نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قضا عمری کی نماز نفل ہے یا فرض، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قضا عمری کی نماز نفل نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور اس میں ہم فرضوں کی نیت کریں گے، ہم اس میں نفل کی نیت نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضا عمری کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اور قضا عمری کی نمازوں کو پڑھنے کا اللہ نے پڑھنے کی ہدایت دی ہے، تو اس وقت تک ہماری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم ان کا ایک اندازہ لگا لیں، ان کو متعین کر لیں کہ بھئی ہماری اتنی نمازیں، اتنی سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، مثال کے طور پر 5 سال کی یا 10 سال کی یا 20 سال کی یا جتنی بھی سال کی ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، ہم ان نمازوں کو ایک کاپی پر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اگر متعین ہو، اگر اندازہ ہو، اگر معلوم ہو کہ بھئی اتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو الگ بات ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو ایک اندازے سے طے کر لیں، لیکن زیادہ طے کریں، کم نہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں، یہ طریقہ اپنا لیں کہ آپ روزانہ جتنی نمازیں آپ سے پڑھی جا سکیں آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نیت اس طرح سے کریں گے کہ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میری جتنی بھی فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی فجر کی نماز یا سب سے آخری فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سب سے اچھی نیت اور سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے نیت کر لیں کہ میری
जितनी भी बक़िया नमाज़ें हैं जो मुझसे छूटी हैं उनमें सबसे पहली या सबसे आखिरी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इस तरह से नियत कर लें। तो इस तरह से नियत करने से फ़जर की जो जितनी भी आपकी नमाज़ें छूटी हैं उनमें से सबसे पहली की आप नियत कर रहे हैं तो सबसे पहली, और सबसे आखिरी की नियत कर रहे हैं तो सबसे आखिरी नमाज आपकी अदा हो जाएगी। रोज़ाना आप इस तरह से ही पढ़ते रहें, इस तरह से ही नियत करते रहें कि जितनी भी फ़जर की मेरी नमाज़ें छूटी हैं उनमें सबसे पहली या आप सबसे आखिरी कह लें, जो भी आप चाहें वो कह लें कि मैं वो नमाज़ अदा कर रहा हूँ। ज़ोहर में भी ऐसा ही करना है, असर में भी, यानी सारी नमाज़ों में ऐसा ही करना है। तो फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने हैं, ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़, असर में 4 रकात फ़र्ज़, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़, और इसी तरह से इशा में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर पढ़ने हैं। इस तरह से हमें उन नमाज़ों की क़ज़ा करनी है। इस बारे में एक आसान तरीक़ा ये भी है कि हम जो वक्ती नमाज़ें हैं उन नमाज़ों के साथ भी इन छूटी हुई नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ है, हम फ़जर की वक्ती नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो थोड़ा पहले आ जाएँ, और थोड़ा पहले आने के बाद में हम उन नमाज़ों को अदा कर लें, यानी हम अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ लें कि मेरी जो जितनी भी फ़जर की नमाज़ें छूटी हैं उनमें सबसे पहली या सबसे आखिरी फ़जर की नमाज़ में पढ़ रहा हूँ। इस तरह से नियत कर लें और फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो ज़ोहर में इस तरह से कर लें, असर में कर लें, मगरिब में कर लें, इशा में कर लें, यानी हर नमाज में इस तरह से कर लें तो भी आसान तरीक़ा है। और अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा फ़ुर्सत है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको फ़ुर्सत हो आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई क़ैद नहीं है कि आप एक वक्त में एक ही नमाज़ पढ़ेंगे या 2 ही पढ़ेंगे, ऐसी कोई क़ैद नहीं है। आप अपने एतबार से जितनी नमाज़ें चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई हरज इसमें नहीं है। इसी तरह से एक बात ये भी समझ लीजिए कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरज निकलने तक भी आप इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नमाज़ फ़र्ज़ है, नफिल नहीं है। उस वक्त में नफिल नमाज़ पढ़ना मना है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना मना नहीं है। ये नमाज़ फ़र्ज़ है, आप इसको उस वक्त में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से असर से मगरिब तक भी आप अपनी छूटी हुई जो नमाज़ें हैं उन नमाज़ों को भी पढ़ सकते हैं। सूरज पीला होने से पहले पहले, यानी मगरिब की नमाज़ से तकरीबन 20 मिनट पहले पहले तक आप उन छूटी हुई नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, ये जो आपकी क़ज़ा उम्री की नमाज़ें हैं, जो आपकी उम्र में छूट गई हैं, पहली ज़िंदगी में, गुज़री हुई ज़िंदगी में आपसे क़ज़ा हो गई हैं, उन फ़र्ज़ नमाज़ों को आप 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि सूरज निकल ना रहा हो, यानी सूरज तुलू ना हो रहा हो, सूरज ग़ुरूब ना हो रहा हो, और इसी तरह से ज़वाल का वक्त ना हो। बस इन 3 वक्तों का ध्यान करें। बाकी इन 3 वक्तों के अलावा आप कभी भी उन नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये उन नमाज़ों को अदा करने का तरीक़ा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आपको मालूम नहीं है कि मेरी 5 साल की छूटी है या 6 साल की, तो आप 1 साल और बढ़ा दें फालतू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ लें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आसान तरीक़ा यही है कि आप हर वक्ती नमाज के साथ में एक नमाज़ मिला लेंगे, तो 10 साल 5 साल जितनी सालों तक भी आप इन नमाज़ों को पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। इसमें कोई हरज नहीं, कोई क़बाहत और कोई बुराई इसमें नहीं है। आपके ज़िम्मे जो भी नमाज़ें होंगी तमाम नमाज़ें आपके ज़िम्मे से उतर जाएंगी, आपके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर जो उनका बोझ है वो बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा। अगले और आखिरी कमेंट हम ले रहे हैं मौलाना मोहम्मद शारिक झाड़वन ज़िला सहारनपुर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि ज़कात लेने के हक़दार कौन कौन लोग हैं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस बारे में कुरान करीम के अंदर कुछ मुतय्यना लोगों को कुरान करीम ने ज़िक्र किया है और बतलाया है कि आप अपनी ज़कात का और अपने जो सदक़ात हैं वो उनकी जो रकम है, उनके जो पैसे हैं वो आप उन्हीं को देंगे। ज़कात का माल लेने के हक़दार कौन कौन हैं वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुरान करीम उसको बतला रहा है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। इस आयत के अंदर सबसे पहला जो शख्स बतलाया वो बतलाया है फ़कीर, फ़ुक़रा, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा। और फ़कीर वो है कि वो शख्स है कि जिसके पास कुछ माल हो, और इतना माल हो कि यानी माल तो हो मगर इतना ना हो कि जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती हो, यानी ज़कात का जो निसाब है उस माल से कम माल हो। आज के वक्त में ज़कात तकरीबन 35,000 रुपये पर वाजिब हो रही है। जिसके पास 35,000 रुपये हों, नक़द हों, या इतने पैसों का माल तिजारत यानी बेचने का कुछ भी सामान हो, या उसके पास में इतने पैसों का जेवर हो, सोना और चांदी हो, या तीनों चीज़ें मिलाकर इतनी हो, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा बेचने का कोई सामान
اور تھوڑا سا زیور، تینوں چیزیں ملا کر اتنی ہوں جن کی قیمت 35,000 روپے تک پہنچ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو بھی سلسلے میں بات سمجھ لیجئے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس 35,000 روپے کی مالیت سے کم مال ہو، جس کے پاس 35,000 روپے کی مالیت نہ ہو، وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص قرآن کریم نے بتلایا والمساکین، یعنی مسکین جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس میں کچھ بھی مال نہ ہو، اتنا بھی نہ ہو کہ جس سے یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اگر دوپہر میں کھا لیا تو شام کے لیے کچھ نہ ہو، شام میں کھا لیا تو صبح کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی بالکل بیکار، بالکل یعنی مالی اعتبار سے خستہ حال ہوں، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان باتوں کو سمجھ لیجیے، پھر آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ آپ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز قرآن کریم نے بتلائی والعاملین علیہا، عامل وہ ہے کہ جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لوگوں کی زکوٰۃ لانے کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز بتلائی والرقاب، وفی الرقاب، یعنی گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرانے میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی جیلوں میں بند ہیں، تو ان کے چھٹکارے کے لیے، ان کو رہا کرانے کے لیے، ان کے مقدمے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے پانچواں مصرف بتلایا والغارمین، یعنی مقروض، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کی رقم سے آپ ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنا قرض اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا مصرف بتلایا وفی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، اسی طرح سے مدرسوں میں، ان جگہوں پر بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اور ان جگہوں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے سے ڈبل ثواب ملے گا، دین کی اشاعت کا ثواب بھی ملے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ساتواں مصرف بتلایا وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد ہے مسافر، یعنی ایسا مسافر کہ جس کا توشہ، جس کا مال ختم ہو چکا ہو، تو ایسا مسافر بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں اور اپنے مقام پر کتنا ہی مالدار ہو، لیکن اگر وہ سفر میں آنے کے بعد اس کا سب کچھ، تمام چیزیں، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور اب اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آپ کی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی اتنی مدد کر دیں کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے، بس اتنا ہی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ لینے کے کچھ مصرف اور کچھ حقدار لوگ میں نے آپ کو بتلائے۔ آپ ان میں سے جو آدمی بھی آپ سے ٹکرائے، آپ اس کی مالی اعتبار سے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان رشتہ داروں کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پر جو بیوہ اور یتیم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی بیوہ ایسی ہے کہ جس کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت ہے، جس کے پاس میں بہت زیادہ مال ہے، مکان ہے، اس کے پاس میں اچھی دولت ہے، اچھی کھاتی پیتی ہے، تو ایسی بیوہ زکوٰۃ لینے کی حقدار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ یتیم بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے کہ جس کے پاس میں خوب مال و دولت ہو۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ خلاصہ بتلا رہا ہوں اس مسئلے کا کہ بیوہ ہونا یا یتیم ہونا یہ زکوٰۃ لینے کے لیے، یعنی یہ زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہے۔ کوئی بیوہ یا کوئی یتیم اتنا مالدار ہو کہ جس کے پاس میں خوب مال و دولت ہو، تو وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ بیوہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہو، بلکہ جو اس کیٹاگری میں آتی ہو، جو بیوہ اس حد میں آتی ہو کہ اس کے پاس میں اتنا مال و دولت نہ ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، بہت زیادہ محتاج ہو، تو اس بیوہ یا اس یتیم کی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہر یتیم یا ہر بیوہ کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس یتیم اور اس بیوہ کی مدد کی جائے گی کہ جو اس کیٹاگری میں آتی ہو، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار اور مستحق ہیں۔ اب آخر میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے اور کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب یعنی جن سے ہم پیدا ہیں، جیسے دادا دادی، نانا نانی وغیرہ وغیرہ، اور فروع کا مطلب جو ہم سے پیدا ہیں، جیسے پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ وغیرہ، یعنی نیچے تک چلے جاؤ اور اوپر تک، یہ آپس میں زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے بھائی بہن، اسی طرح سے خالہ خالو، ماما مامی، پھوپا پھوپھی
اور اسی طرح سے چاچا چاچی یا جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ہے اور ہمدردی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، اس سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ اس کی بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کریں۔ اسی طرح اپنے بیٹے کی بہو اور اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، مگر بیٹے کی بیوی کو یا بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس زکوٰۃ کے پیسے کو وہاں پہنچنے کے بعد میں یعنی ہم نے اپنے داماد کے ہاتھ میں دیا تو ہماری بیٹی کھائے گی، ہم نے اپنی بہو کے ہاتھ میں دیا تو ہمارا بیٹا کھائے گا، لیکن کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی بھی کھائے، لیکن ہم نے تو ان کو مالک بنا دیا، وہ چاہے کسی کو بھی کھلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو چھوڑ کر اور میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کر باقی جو رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں، تمام ہی مسائل آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں نہیں آئے ہیں وہ ہرگز برا نہ مانیں، کیونکہ وقت کی نزاکت یہی ہے، موقع ایسا ہی ہے کہ فرصت نہیں ہے، اور فرصت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ایک میرا معمول ہے کہ کچھ سوالوں کا جواب ہی صحیح مگر ضرور دیے جائیں، اس لیے معمول پر عمل کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی کام ہو، کیسا بھی ہو، جو بھی کام ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اگر ہم اس کو ریگولر کر رہے ہیں تو پھر اس کو کرنا ہی چاہیے، چاہے کسی دن وقت کم ہو تو تھوڑا کر لو، لیکن کرو ضرور، میرا تو یہ ماننا ہے۔ اس لیے وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام یعنی آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دے دیے۔ جن حضرات کے سوالوں کے جواب اس میں نہیں آئے ہیں وہ یا تو مجھ سے واٹس ایپ پر معلوم کر لیں، یا اس کے علاوہ اگر ارجنٹ نہ ہو تو اگلے ہفتے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔